صحیح بخاری شریف جلد تیسری پارہ 24 صفحہ نمبر 218 حدیث نمبر 909 آداب کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 202 حدیث نمبر 1014 باب نمبر 472 توبہ کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مشکات شریف جلد دوم صفحہ نمبر 4692 احسان کے بیان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب مظہر حق جلد چہارم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 126 صحیح بخاری میں آداب کے بیان میں ہے، صحیح مسلم شریف میں توبہ کے بیان میں، مشکات شریف میں احسان کے بیان میں۔ اب آپ باپ بھی بیان کرتے ہیں پھر بھی کسی کو اعتراض رہے تو اب کیا کریں، آپ کلیجہ چیر کے بتا دیں کیا کریں گے۔ اور الحمدللہ آپ کا بڑودہ شہر کوئی معمولی شہر نہیں ہے، کوئی کتاب لے کر کبھی ہمارے نمبر آجماؤ تو صحیح، قرآن کے تو آجماؤ کم سے کم، ٹیپیں اتارتے ہو سب جگہ آجماؤ تو صحیح کہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کیسا ہی ڈینگو چل رہا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، وہ راستے میں جا رہے تھے، اتفاق سے بارش آ گیا اور طوفان بھی آ گیا، جنگل کا راستہ تھا، تو ایک غار تھی، غار، اس میں تینوں گھس گئے، اس طوفان سے اور بارش سے بچنے کے لیے اس غار میں گھس گئے۔ اب جو اوپر سے ایک پتھر رکا تو اس غار کے اوپر منہ کیا کے اوپر دب تھر کے گر گیا، اب نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، بارش رک گئی، ہوا رک گیا، مگر اب اس پتھر کو کون ہٹا دے، یہ نکلے کیسے؟ اب تینوں نے بیچاروں نے زور لگایا اس پتھر کو ہٹانے کے لیے، تینوں نے خوب زور لگایا مگر وہ ہلتا بھی نہیں، وہ باپ رے باپ مر گئے، اب کیا کرے؟ تو 3 میں سے ایک نے کہا کہ بھائی کوئی نیک کام کیا ہو تو اس نیک کام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، ہو سکتا ہے اللہ پتھر کو ہٹا دے۔ تو ایک آدمی نے دعا مانگنا شروع کی، اس نے کیا کام کیا تھا؟ وہ ایک مزدور کو مزدوری پہ لگایا تھا اور کچھ دھان دینا طے ہوا تھا کہ ہم اتنا دھان آپ کو دیں گے۔ اب جب اس نے مزدوری پوری کر لی تو مالک اس کو دھان دینے لگا، جب دھان دینے لگا تو لینے والے کی غلط فہمی ہو گئی، لینے والے نے کہا تینے زیادہ کہا تھا مجھے کم دے رہا ہے، اس نے مالک نے کہا کہ میں اتنا ہی دے رہا ہوں جتنا کہ کہا تھا، اس مزدور نے نہیں لیا کہ تو مالدار ہے ہمارے غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، وہ روٹ کے چلا گیا، نہیں لیا۔ بارش کا موسم آ گیا، اس زمانے میں زمین کا کوئی مالک نہیں تھا، جو وہ اس کی زمین تھی، تو اس مالک نے اس کا جو دھان تھا مزدور کا وہ زمین میں بو دیا، تو ہو سکتا ہے اللہ برکت دے، بہت برکت دیا، بہت دھان ہوا، کچھ بیچا کچھ رکھا، ایسے 2-3 سال کرتا رہا تو کافی ذخیرہ ہو گیا۔ 3-4 سال کے بعد وہ آیا گھومتا گھامتا میری مزدوری دے دے، تو اس اللہ والے نے کہا یہ دھان کے بورے، یہ رقم، یہ جانور سب تیرے، لے جا۔ تو اس نے کہا میری مذاق مت کر، اللہ سے ڈر، میری مزدوری دے دے۔ تو اس نے کہا میں تیری مذاق نہیں کرتا، یہ سب تیرا ہے۔ اس نے پوری تفصیل سے سمجھایا اس کو، تب وہ خوشی خوشی لے گیا۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ وہ میرا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، تو اس عمل کا واسطہ دیتا اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو ذرا سا پتھر ہٹ گیا، تو دوسرے سے کہا دیکھ بھائی دیکھ جا، ہٹ گیا، دیکھ ہٹ گیا نا، ہے ابے تم نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے کہ نہیں کیا، مانگو یار ہٹ جائے گا، وہ نکل جائے گا، مانگو تم بھی کرو۔ اب دوسرا دعا مانگنے لگا۔ دوسرے نے کیا نیک کام کیا تھا؟ وہ ایک لڑکی پہ عاشق تھا، اور لڑکی کسی طرح سے رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ مجبوری کی بنا پر 100 درہم یا 100 دینار پہ رضامند ہو گئی کہ اتنی رقم مجھے تو دے گا تو میں تجھے راضی کر دوں۔ تو اس نے رات دن محنت شروع کرتے رقم بھیجی کر،
اور رقم جمع کر کے اس لڑکی کے ہاتھ میں دے دی۔ لڑکی نے اپنے ہاتھ میں دے دی۔ اب جب لڑکی کا ہاتھ پکڑا تو لڑکی کانپنے لگی۔ تو اس لڑکے نے کہا تو کانپتی کیوں ہے؟ میں نے تیرے پہ ظلم تو نہیں کیا، تو جو مانگی وہ میں دیا ہوں، پھر کیوں کانپتی ہے؟ تو لڑکی نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو اب یہ بھی کانپنے لگا اور کہا کہ تو چلی جا، اس کو چھوڑ دیا اور رقم بھی دے دیا، یہ رقم بھی تو لے جا اور اللہ کے واسطے چلی جا، یہاں جا۔ اور رقم بھی لے گئی اور چلی گئی۔ تو اس نے کہا باری تعالیٰ وہ میرا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، تو اس عمل کا واسطہ دے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ذرا سا ہٹ گیا۔ اب اس میں سر ڈالتے ہیں مگر ذرا قسم رہ گئی۔ تیسرے سے کہا بابا تم بھی ماں یار تینے بھی کچھ دیکھ کام کیا ہے دنیا میں کہ نہیں یار، دیکھ اب ہٹ جائے گا، نکل جائیں گے۔ اب تیسرے نے دعا مانگی۔ اس نے کیا نیک کام کیا تھا؟ وہ بکریوں کو چروایا تھا، اور بکریوں کو چرا کے جب آتا تو بکریوں کا دودھ دو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا۔ یہ اس کا رویہ تھا۔ ایک دن بہت دور نکل گیا بکریوں کو چرانے نے۔ جب دودھ دو کر آیا تو اس کے بوڑھے ماں باپ سو گئے تھے، دونوں سو گئے تھے۔ اب ان کے سرانے دودھ لے کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، ابا کے پیروں میں لپکنے لگے، ابا دودھ پاؤ، ابا دودھ پاؤ۔ اس نے کہا جب تک میرے ماں باپ نہیں پئیں گے تم کو نہیں پلاؤں۔ وہ بچے اسی طرح بلک بلک کے سو گئے، نہیں پلایا۔ اور ماں باپ کو اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ جب ماں باپ باجاتے خود اٹھے تو ان کا ہاتھ منہ دھلایا، ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد بچوں کو دودھ پلایا۔ تو اس نے کہا باری تعالیٰ وہ میرا عمل اگر تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر ذرا اور ہٹ گیا تو ایک آدمی کے نکلنے کی جگہ ہو گئی، اور ایک ایک کر کے تینوں آدمی نکل گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گزرے ہوئے زمانے کا واقعہ بیان کر دیا کہ اس طرح سے واقعہ ہوا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ اس طرح سے تم دعائیں مانگو، ایک بیان کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پر ہی فقہاء کرام کا فتویٰ ہوتا ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے اور اس کا میزان کتنا ہے۔ یہ فقہاء کرام نے اس کا میزان باندھا۔ اب اس حدیث پر فقہاء کا فتویٰ سنیے۔ در مختار اردو ترجمہ غیث الاوتار جلد 4 صفحہ نمبر 230 باب الخطر کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب فتح عالمگیری جلد 4 صفحہ نمبر 267 کتاب الکراہت کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب عین الہدایہ جلد 4 صفحہ نمبر 326 کتاب الکراہت کے بیان میں لکھا ہے۔ در مختار فتح عالمگیری میں کم الفاظ ہیں، عین الہدایہ میں طویل بحث ہے، اور مرتبے میں بھی ان دونوں کتابوں سے عین الہدایہ بڑی ہے۔ تو عین الہدایہ کی عبارت ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بعض لوگ اپنی مناجات میں یوں دعا مانگتے ہیں کہ بحق محمد رسول مجھ گنہگار کی کر دعا قبول۔ تو اس طرح سے دعا مانگنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ کہ بحق محمد رسول یعنی اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں، اور حق وہ ہوتا ہے بغیر ادا کے چھٹکارا نہیں۔ دیکھ اللہ جس کو دیتا ہے جو دیتا ہے اس کا فضل ہے، اس کی رحیم ہے، اس کا کرم ہے۔ بعض علماء کرام پر فرماتے ہیں کہ حق سے مراد اگر واجب کی لے رہا ہے وجوب کی تب تو مکروہ ہے، اور حق سے مراد مستحب محتسن مباح کی لے رہا ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ بہرحال آگے الفاظ یوں ہیں کہ اس طرح دعا مانگے کہ باری تعالیٰ تیری رحم و کرم سے اور قرآن کریم کی عظمت کی برکت سے، کعبۃ اللہ کی عظمت کی برکت سے، اور فلاں سلف صالحین کے عمل صالح کی برکت سے میرا اتنا کام تم کر دے۔ مخاطب خدا سے ہے، دوسروں کی برکت کے لیے دعا مانگی گئی، دعا نام لیا گیا، اور اس سے مخاطب پہ اتنا میرا کام کر دے۔ تو فقہاء کرام اگر اس طرح سے دعا مانگی تو اس میں مذائقہ نہیں ہے،
यानी उसमें हर्ज नहीं है। गुजराती में किए से अनादर वादा जेवू नहीं, समझा? बस इतना दर्जा, ना फर्ज का दर्जा, ना वाजिब का दर्जा, ना सुन्नत का दर्जा, ना जायज का दर्जा, जायज का भी नहीं, जायज का भी नहीं। इतना सा सुराख हमको ताजिए पुजवा दिए और कब्रें पुजवा दी और सजदे करवा दी, इतना सा सुराख था, समझा? अच्छा, ये तो बात इतनी खत्म हुई। अब आगे चले।